اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امت کے لیے اور سب زمانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے. ایک ایسا نمونہ آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے جو پہلے بھی لوگوں کے لیے رہنما رہا، آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک یہ نمونہ قابل عمل رہے گا اور قابل تقلید بنے گا. نماز پڑھنا نماز پڑھنا کہا جاتا ہے، روایت بعض اوقات میں بھی کہہ جاتا ہوں، لیکن اصل میں نماز پڑھنا نہیں، نماز ادا کرنا ہے. کیونکہ پڑھنے میں ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز لکھی ہوئی ہے سامنے اس کو پڑھے، اور نماز میں کوئی لکھی ہوئی چیز سامنے نہیں ہوتی. انسان اپنی یادداشت سے، اپنی ذہن سے، اپنے دماغ سے وہ کلمات نماز کے ادا کرتا ہے. تو نماز ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور صحیح ہے. اور قرآن مجید میں بھی کسی جگہ پر اقرأ الصلاۃ نہیں آیا کہ نماز پڑھو، بلکہ اقیم الصلاۃ تک آیا. اقامت صلاۃ کا آیا ہے، نماز کو قائم کرو. تو نماز کو قائم کرنا یا نماز کو ادا کرنا، یہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے. آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اور کون بیان کر سکتا ہے بہتر؟ آپ کے صحابہ یا آپ کی ازواج مطہرات. ان میں سے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا طریق یہ ہے. پہلے حضور کی ہدایات کو سنتے ہیں، پھر حضور کا نمونہ بعد میں دیکھیں گے کہ انسان کا کام یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے، جماعت سے نماز اس کا پڑھنا، ایک تو ہے کہ پہلی بات کہ نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے. بازار یا گھر میں نماز پڑھنے سے 20 گنے سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے. اور یہ اس لیے کہ جب ایک شخص اب اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آئے، یعنی نماز کے سوا کوئی چیز اسے مسجد میں نہ لائے، تو ایسا شخص کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. اس سے ان الفاظ پر دوبارہ غور کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نماز کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، اور وضو کی تشریح گزشتہ حدیثوں میں بیان ہو چکی ہے کہ وضو پورے صحیح طریق پر کرنا چاہیے. جلدی جلدی ہاتھوں کو گیلا کرنا، منہ پہ چھینٹے مارنے، بازوؤں پہ کچھ پانی ڈالا، کچھ آگے پیچھے کیا، یہ بات نہیں ہے. یہ تحمل سے اور تسلی سے کرنے کے ارکان ہیں، اور اس بات کی بڑی تاکید کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ انسان جو اچھی طرح وضو کر کے اس کا حق ادا کرتے ہوئے پھر نماز کی نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہے، بہترین نماز وہ ہے جو مسجد میں ادا کی جائے. تو اس لیے مسجد کا ذکر فرمایا کہ نماز ادا کرنے کی نیت سے وہ شخص مسجد کی طرف آتا ہے. یعنی نماز کے سوا کوئی اور چیز ایسی نہیں جو اسے مسجد میں جانے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ مسجد میں آتا ہو. فرمایا تو ایسا شخص کوئی قدم نہیں اٹھاتا، یعنی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. مسجد آنے کا ثواب دیکھیں کہ گھر سے چلتا ہے، اگر 100 قدم اٹھاتا ہے مسجد آنے تک تو 100 نیکیاں اس کی لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال میں. تو فرمایا کہ اس کا ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے، تو 100 درجے بلند ہو جاتے ہیں. ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے اور درجے بلند ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مسجد میں جا پہنچتا ہے. پھر جب تک وہ نماز کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، نماز میں ہی
مصروف سمجھا جاتا ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے کہ نماز شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر انسان کسی وجہ سے ایک آدھ منٹ دیر سے بھی آئے تو بہرحال اس کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نماز میں پہلے آنا بہتر ہے۔ پھر فرمایا مسجد میں آ کر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، اقامت نہیں ہوئی، امام نے نماز شروع نہیں کی، تو اس وقت مسجد میں بیٹھ کر ذکر الہی کرنا، اللہ کو یاد کرنا، زیر لب دعائیں کرنا، یہ اس کا موقع ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اس وقت موبائل کھول لے اور اس کو دیکھنا شروع کر دے، کسی سے باتیں شروع کرے، دائیں بائیں دیکھے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس کا دل اس کے ساتھ مسجد میں نہیں ہے، اس کا دماغ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ کہیں اور پھر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر آ کے توجہ سے بیٹھتا ہے تو جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھتا ہے وہ نماز کی خاطر مسجد میں بیٹھتا ہے، اور اس کا اس میں ثواب سمجھا جاتا ہے، اور اس کو ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ نماز میں ہی مصروف تھا، اور فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، برکت پر برکت۔ مسجد میں انسان آیا ہے، صحیح نیت کے ساتھ آیا ہے، صحیح وضو رکھ کے ہے، آ کے مسجد میں بیٹھ گیا ہے، خاموشی سے ذکر الہی کرتا ہے، قرآن مجید کی آیات یاد ہوں ان کو آہستگی سے پڑھنا، دعائیں یاد ہوں ان کو کرنا، ویسے دل میں دعا کرتا اور تسبیحات کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسجد میں کرنے والی ہیں۔ اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کے گھر کو یاد کرنا چاہیے، اس وقت دنیاوی خیالات کو بالکل باہر پھینک دینا چاہیے، ساری توجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر اور اللہ تعالیٰ کی یاد پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جتنا وقت وہ اس حالت میں بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس انسان پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسے نمازی کا کیا مرتبہ اور کیا شان ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، خاموش رہتا ہے اور اپنے وقت کو ذکر الہی میں بسر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس نمازی کے لیے درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس شخص پر رحم کر، اس کو بخش دے، اس کی توبہ قبول کر، اور اس کی یہ دعائیں اس کے لیے اس وقت تک ہوتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور بے وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں بڑی جامعیت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ نماز کے خاطر انتظار کرنا، خاموشی سے، باتیں کرتے ہوئے نہیں، موبائل فون بھی نہیں دیکھنا، کوئی باتیں اور نہیں کرنی، نہ سوچنی، پوری توجہ کے ساتھ ذکر الہی پر مرکوز کرتے ہوئے اپنی توجہ نماز پر رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو اس انسان پر، ایک انسان پر رحم کر، اس کو بخش دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ تو اس کے لیے فرشتوں کی یہ دعائیں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور بے وضو نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مسجد میں آ کے کسی کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا موجب نہیں بننا چاہیے۔ دو نمازی اگر قریب قریب بیٹھے ہیں، تیسرے نمازی کو اس شوق سے کہ میں آگے ہو جاؤں، ان کو علیحدہ کرنا، ان کو تکلیف دینا، کسی کو ہٹانا، کسی کو پرے کرنا، اپنی جگہ بنانا، یہ غلط ہے۔ کسی قسم کی اور تکلیف کرنا، کوئی ایسی بدبودار چیز اپنے ساتھ لے کر آنا جو دوسروں کے لیے دقت کا یا پریشانی کا موجب ہو، یہ بھی غلط ہے۔ تو مسجد میں آ کر بالکل اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مرکوز رکھنی چاہیے، کسی قسم کا کوئی نقصان، کوئی حرج دوسروں کے لیے پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ مسجد میں آ کر ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو وضو کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو اس کا دیانتداری سے فرض ہے کہ وہ اٹھ جائے، جا کر قریبی غسل خانے میں وضو کر کے آئے، اور پھر وضو کی حالت میں
مسجد میں آئے اور نماز ادا کرے۔ تو وضو کے بغیر یا جب انسان کو وضو کرنے کی ضرورت ہو تو اس کی حاجت کو دباتے ہوئے ایسی مجبوری کی حالت میں نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں۔ تو مسجد کے بھی آداب ہیں، نماز کے بھی آداب ہیں اور دعا کے بھی آداب ہیں۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جب بھی مسجد میں آئے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتے ہوئے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مسجد میں آنے کا مثلاً ایک ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہیں، جب اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو جو دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے اکثر مساجد میں وہ دروازے پر لکھی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے تو یاد کر لینی چاہیے، اول تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے برکت کی دعا کرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اور پھر ایسی حالت میں سارا وقت مسجد میں گزارنا چاہیے کہ ایک نمازی سے کسی دوسرے نمازی کو کسی قسم کا کوئی رنج نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بات ایسی نہ ہو جو اس کے لیے ناپسند ہو۔ تو ان ساری باتوں کا اہتمام اگر کیا جائے تو یہ ایک صحیح نماز بنتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں اس طرح کثرت سے نمازیں پڑھنے کے ساتھ ایسی عادت ڈالے کہ یہ نیک عادت پھر ہمارے ساتھ چمٹ جائے، اور رمضان کے بعد بھی ہر روز ہر نماز کے وقت جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ہماری حالت یہ ہو کہ دعا کر کے اندر آئیں، خلوص دل سے نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے وارث ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔